الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سورۃ البلد کے بعد آج ہم سورۃ الشمس پڑھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک اس کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الشمس مکی سورت ہے اور اس سورت اور 246 حروف پر یہ سورت مشتمل ہے۔ پہلے ہم ان آیات کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد اس کی تشریح پڑھیں گے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی، وضحاها اور اس وقت کی جب دھوپ چڑھ جاتی ہے، والقمر اذا تلاها اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، والنہار اذا جلاها اور قسم ہے دن کی جب وہ اس سورج کو روشن کر دیتا ہے، واللیل اذا یغشاها قسم ہے رات کی جب وہ اس سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، والسماء وما بناها اور قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اس کو بنایا، والارض وما طحاها اور قسم ہے زمین کی، وما اور اس ذات کی جس نے اس کو پھیلایا، جس نے اس کو بچھایا، ونفس وما سواها اور قسم ہے جان کی، وما سواها اور اس ذات کی جس نے اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، فألهمها فجورها وتقواها پھر اس نے اس نفس کو اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کا الہام کیا۔ قد افلح من زکاها تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نفس کو پاک کر لیا۔ وقد خاب من دساها اور تحقیق ناکام ہوا، نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب ان کا مختصر مفہوم سمجھ لیجئے۔ یہ سورۃ الشمس وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور لمبی قرات کر دی۔ لوگوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کی کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ نماز میں لمبی صورتیں پڑھتے ہیں اور لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ سارا دن کے لوگ کام کاج کے محنت مشقت کر کے تھکے ہوتے ہیں، تو عشاء کی نماز میں لمبی صورتیں ان کو بڑی گراں گزرتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے پھر ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ان کو تنبیہ کے لہجے میں فرمایا، اے معاذ افتان انت هل لا صلیت والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اے معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والے ہو اور تم یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھتے؟ والشمس وضحاها یا سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ آپ نے فرمایا یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ یہ مختصر صورتیں ہیں، تو آپ ان جیسی صورتیں عشاء کی نماز میں تلاوت کیا کرو۔ تو اس حدیث میں سورۃ الشمس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ذکر فرمایا تھا، اس مناسبت سے ہم نے یہ حدیث جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دی۔ یہ جتنی بھی مکی صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں، ان تمام مکی صورتوں میں بنیادی عقائد کو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا 3 بنیادی عقائد ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، قیامت۔ مسائل کا ذکر جو ہے وہ ان صورتوں میں کم ہے۔ مسائل کا زیادہ تر تذکرہ جو ہے وہ مدنی صورتوں میں ہے،
یعنی مکی صورتوں میں عقائد کا تذکرہ ہے اور مدنی صورتوں میں مسائل کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے جب انسان کے عقائد ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد جتنے بھی وہ مسائل پر عمل کرے گا تو اس کو ان مسائل پر عمل کرنے پر اجر ملے گا، اور اگر اس کے عقائد ہی ٹھیک نہ ہوئے تو جتنی عبادات کر لے گا وہ سب کے سب ضائع اور بیکار ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں صحابہ کے ایمان پر محنت فرمائی۔ جیسے آج ہمارے تبلیغی بھائی کہتے ہیں کہ بھئی پہلے ایمان کو بناؤ، تو ایمان کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ اپنے عقائد کو ٹھیک کرو۔ اس لیے وہ پہلی بات کرتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے، اور یہی عقیدہ توحید ہے، یہی لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے۔ تو اس لیے ان صورتوں میں عقائد کا تذکرہ ہے۔ اس صورت کا ماقبل صورت کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورۃ الشمس کا سورۃ البلد کے ساتھ۔ ہم نے پہلے سورۃ البلد ختم کی ہے، تو اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کی دو گھاٹیوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ وہ دو گھاٹیاں کون سی تھیں؟ وہ خیر اور شر کی، ایک گھاٹی خیر کی، دوسری شر کی، ایک کامیابی کی، ایک ناکامی کی، ایک ہدایت کی گھاٹی، ایک گمراہی کی گھاٹی، ایک حق کی گھاٹی، ایک باطل کی گھاٹی ہیں، ایک توحید کی گھاٹی، ایک کفر و شرک کی گھاٹی۔ یہ دو گھاٹیاں تھیں جو انسان کے سامنے بالکل واضح ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کر دیں۔ اب اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو دوسرے عنوان سے بیان کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ گویا یہ اس کا مرکزی مضمون ہے کہ جس کا تزکیہ نفس ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے نفس کا تزکیہ نہ کروایا، تذلیل نفس کیا، وہ ناکام ہو گیا۔ تو پہلے بھی ان دو قسم کے لوگوں کا ذکر تھا، اس صورت کے آخر میں سورۃ البلد میں اصحاب المیمنہ اور اصحاب المشأمہ، کل ہم نے آخری آیت پڑھی تھی۔ اصحاب المیمنہ کون ہیں؟ برکت والے لوگ، داہنے ہاتھ والے لوگ، جن کو قیامت میں نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، یہ کامیاب ہیں۔ اصحاب المشأمہ کون ہیں؟ بدبخت لوگ ہیں، کم بختی والے لوگ، بائیں ہاتھ والے لوگ، یعنی جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام لوگ ہیں۔ تو وہاں پر اصحاب الیمن اور اصحاب الشمال کا تذکرہ تھا، اور ان کا انجام بھی بیان ہوا کہ اصحاب المیمنہ جو ہیں وہ جنت والے ہیں، اور اصحاب المشأمہ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، علیہم نار مؤصدہ، ہم نے پڑھا ہے۔ تو اسی طرح اس صورت میں بھی دو گروہوں کا تذکرہ ہے، ایک ہیں اصحاب تزکیہ اور ایک ہیں اصحاب تذلیل۔ اصحاب تزکیہ کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، کفر شرک سے، معاصی سے، گناہوں سے پاک کر لیا، یہ اصحاب تزکیہ لوگ ہیں، یہ کامیاب اور جنتی لوگ ہیں۔ اصحاب تذلیل کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے نفس کو ناپاک رکھا، نہ کفر شرک سے اور نفاق سے اپنے نفس کو پاک کیا، نہ معاصی سے پاک کیا، تو یہ اصحاب تذلیل لوگ ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ ابتدائے صورت میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور وہ چند چیزوں کی قسم کھا کر کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کر لیا، اور ناکام اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا دیا۔ چنانچہ پہلی قسم کیا ذکر کی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی، وضحاہا، اور قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ تو لفظی معنی یہ ہوگا اس وقت کی جب دھوپ خوب چڑھ جاتی ہے۔ تو جب دھوپ خوب چڑھ جاتی ہے یعنی روشنی خوب پھیل جاتی ہے تو چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اور ٹکی پوری باہر آ جاتی ہے تو وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے، اور اس کی گھنٹے ڈیڑھ کے بعد جو ہے چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جو تقریباً 11:30 بجے تک رہتا ہے آج کل۔ تو قسم ہے سورج کی، اور کس کی قسم ہے؟ اس وقت کی جب دھوپ خوب چڑھ جاتی ہے، اس لیے ضحیٰ کہتے ہیں چاشت کی نماز کو، چاشت کی نماز جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صلاۃ الضحیٰ۔ موسم گرما میں جو ہے یہ 8:30 سے لے کر جو ہے 11:30 بجے تک اس کا وقت ہوتا ہے، جب گرمی کی خوب تپش ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی قسم سورج اور وقت ضحیٰ کی کھائی ہے، والشمس وضحاہا، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم والقمر اذا تلاہا، اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ ظاہر ہے سورج غائب ہوتا ہے تو چاند آتا ہے، تو اس لیے فرمایا قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کے پیچھے چلتا ہے۔ سورج اور یہ چاند یہ دونوں اپنے سفر پر رواں دواں رہتے ہیں پورے مہینہ، کل فی فلک یسبحون، اپنے دائرے کے اندر یہ چلتے رہتے ہیں۔ آگے آگے سورج چل رہا ہوتا ہے اور پیچھے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ چاند آ رہا ہوتا ہے۔ اور بعض مرحلے ایسے بھی آتے ہیں کہ سورج کے سامنے سے چاند بالکل غائب ہو جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب بالکل آخری راتیں ہوتی ہیں
ہیں تو چاند بالکل ہی غائب ہو جاتا ہے، اس کی روشنی جو ہے بالکل نابود ناپید ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا تیسری قسم وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور قسم ہے دن کی جب وہ سورج کو روشن کرے، یعنی جب دن خوب روشن ہو جاتا ہے تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور اس میں ہر چیز نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے جب دن روشن ہوتا ہے اور سورج خوب چڑھ جاتا ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے، انسان کو دن کی روشنی میں ہر چیز نظر آتی ہے، جبکہ رات کی تاریکی میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اسی روشنی کی وجہ سے انسان جو ہے پھر اپنا کاروبار بھی تیز کر دیتا ہے، اور اب اس کے ذمہ جتنے کام ہوتے ہیں، اپنی زندگی کے امور جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو وہ انجام دیتا ہے۔ واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، قسم ہے رات کی جب وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ ظاہر ہے جب رات آتی ہے تو سورج تو خود ہی غائب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے۔ والسماء وما بناہا، اور قسم ہے آسمان کی، وما بناہا، اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، آسمان کی بھی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی بھی قسم۔ والارض وما طحاہا، اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات کی جس نے اس زمین کو پھیلایا، بچھایا یا زمین کو ہموار کیا۔ ونفس وما سواہا، اور قسم ہے جان کی، نفس کی، وما سواہا، اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، جس نے اس کو برابر کیا۔ اس میں تمام قوتیں اللہ تعالیٰ نے مناسب طریقے پر رکھ دیں، اس کے مزاج کے اندر اعتدال رکھ دیا، اعضاء کے بنانے میں اعتدال رکھا ہے، پیچھے ہم ساری تفصیل پڑھ چکے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، تیرا رب کریم کون ہے جس نے تجھ کو ٹھیک ٹھیک بنایا اور تیرے بنانے میں پھر اعتدال رکھا۔ حواس ظاہرہ، باطنہ، طبعی، نفسانی اور حیوانی قوتیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ودیت دی ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر کیا ہوا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، پھر الہام کر دیا اس نفس میں اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں کھائی ہیں، تمام قسمیں کھائی ہیں۔ اچھا، یہ جو قسموں کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ آگے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یہ جو قسمیں ہیں یہ ظاہراً بڑی بے ربط سی معلوم ہوتی ہیں کہ ان اشیاء کی قسم کا نیکی اور بدی سے کیا تعلق ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر یہی بتایا ہے نا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اس کا تزکیہ کر لیا، یعنی اس نے نیک اعمال کر لیے، اخلاق حمیدہ سے اپنے آپ کو مزین کر لیا، اور ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اخلاق رذیلہ کو اختیار کر لیا۔ تو یہ قسموں کا اس نیکی بدی سے کیا تعلق ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حکیمانہ طریقے سے یہ بات سمجھاتے ہیں، اگر انسان غور کرے تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بڑی گہری باتیں فرمائی ہیں، اور ایک ایک آیت کے بڑے دور رس مطلب جو ہے وہ برآمد ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے رموز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے کبھی تو جذبات کے طریقے پر بات سمجھا دیتے ہیں، اور کبھی جو ہے دلائل کے ذریعے بات کو پیش کرتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ جو ہیں انسان کو حکمت کے اعتبار سے بات سمجھاتے ہیں۔ قیامت کا ذکر ہو، یہ جزائے اعمال کا، اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کے ذہن نشین کراتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ کسی طرح معاملے کی تہ تک پہنچ جائے، اس کو فکر آخرت لگ جائے، اس کو دنیا اور آخرت کی حقیقت سمجھ آ جائے، اس کو نیکی اور بدی کا فرق سمجھ آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے بات سمجھاتے ہیں۔ اس کے لیے پہلے ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ انسان کا ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ جو ہیں ان کا پھر اعتبار ہوگا۔ اگر انسان کا ایمان ہی نہیں ہوگا تو اعمال صالحہ کی اللہ کی نظر میں کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی۔ آخرت میں نجات تبھی نصیب ہوگی، اللہ کا قرب تبھی انسان کو ملے گا نیک اعمال کی وجہ سے، جب انسان کا ایمان ٹھیک ہوگا۔ ایمان صحیح ہے، عقائد صحیح ہیں، اب یہ نیک اعمال کرے گا، اپنے نفس کا تزکیہ کرے گا تو اس کی دنیا میں بھی ترقی ہوگی اور پھر اس کی آخرت میں بھی ترقی ہوگی۔ پہلی صورت میں، اس سے پہلے جو صورت ہم نے پڑھی سورۃ البلد، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت والے اور بدبختی والے لوگوں کا تذکرہ کیا، اصحاب المیمنہ کا اور اصحاب المشأمہ کا۔ اب اس صورت میں اصحاب تزکیہ اور اصحاب تذلیل کا بیان ہو رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان میں
جوہر انسانیت والی بات اس کے ارادے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ جو کہا نا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کو الہام کیا اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکی، تو یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قسمیں کھا کر بتایا کہ دیکھو اصل بات یہ ہے انسان میں جو جوہر انسانیت ہے وہ اصل اس کا ارادہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا عزم، کہتے ہیں نا اس بات کا تم عزم کرو، اور یہ عزم ہی انسانیت کا خلاصہ ہے۔ انسان کسی چیز کا عزم کرتا ہے وہ اچھا ہوگا تو ظاہر ہے اس کی جسم سے اچھی زبان سے اچھی باتیں صادر ہوں گی، عزم برا ہوگا تو اعمال اور زبان سے قول برے صادر ہوں گے۔ تو معلوم ہوتا ہے اصل انسانیت کا جوہر جو ہے وہ اس کا ارادہ ہے اور وہ اس کا عزم ہے۔ اب اگر اچھا ارادہ ہوگا تو انسان اصحاب تزکیہ میں شامل ہو جائے گا، اور اگر برا ارادہ کرے گا تو یہ اصحاب تضلیل میں شامل ہو جائے گا۔ اسی ارادے کی بنیاد پر انسان مختلف امور، مختلف کام سر انجام دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں ارادہ کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں انسان ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، یہ ارادہ انسان میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں بہت ساری باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اصل بات یہ کہ انسان کے قلب پر چھوٹے چھوٹے خطرات آتے رہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا وساوس، یا کوئی کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے، میرے دل میں یہ کھٹکا پیدا ہو رہا ہے۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے خطرات آتے ہیں لیکن ان کی پیدائش کے اسباب انسان کے علم سے باہر ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہوتے ہیں، اسی طرح انسان کے دل پر بھی چھوٹے چھوٹے خیالات اور چھوٹے چھوٹے کھٹکے وارد ہوتے رہتے ہیں، اور انہی کو کیا کہا جاتا ہے؟ خطرات کہا جاتا ہے۔ اور یہ کس طرح آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ انسان کے دل میں یہ چھوٹے چھوٹے کھٹکے، یہ چھوٹے چھوٹے خیالات، یہ خطرات کس طرح آتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ لیکن اس کے موٹے موٹے اسباب یوں سمجھ لیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان کے دل میں خاص قسم کے خیالات، یہ کھٹکے پیدا ہوتے ہیں، چونکہ روشنی دیکھتا ہے نا، اب یہ سوچتا ہے دن روشن ہو گیا، اب میں نے یہ ارادہ یہ کام کر لوں، آج میں اس طریقے سے فلاں جگہ کا سفر کر لوں، یعنی دن چڑھتے ہی انسان کے اندر مختلف قسم کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی کو کھٹکا کہتے ہیں۔ اچھا، پھر روشنی اور دھوپ اور گرمی کی وجہ سے وہ خیالات جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، پہلے کم ہوتے ہیں خیالات، جیسے جیسے روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، دھوپ بڑھتی چلی جاتی ہے، گرمی کی شدت تیز ہوتی جاتی ہے، اسی طرح انسان کے خیالات بھی اور قسم کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے، چاند چمکنے لگتا ہے، تو انسانی خیالات کی نوعیت بھی مختلف ہو جاتی ہے۔ دن چڑھتا ہے تو اس وقت اور خیالات ہوتے ہیں، تیز ہوتا ہے تو اور خیالات ہوتے ہیں، اور جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو پھر خیالات کا دائرہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ جو لیل و نہار کی گردش ہے یہ انسانی قلب میں مختلف قسم کے خطرات کو جنم دیتی ہے۔ اسی طرح سے زمین کے تصور سے اور قسم کے خیالات آتے ہیں، انسان جب زمین کو دیکھتا ہے تو خیالات اور طرح آتے ہیں، اور جب اوپر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں کھٹکے کچھ اور قسم کے آتے ہیں، خیالات اور طرح آتے ہیں۔ تو ان چھوٹے چھوٹے ارضی اور سماوی جو خیالات ہیں ان کو انسان نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیسے آتے ہیں اور یہ کیسے وارد ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ انسان کے دل میں یہ خیالات کس طرح آ رہے ہیں، کیسے آ رہے ہیں، کس طرح یہ وارد ہو رہے ہیں۔ تاہم جب یہ چھوٹے چھوٹے خیالات انسان کے دل میں جمع ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ پھر وہی خیالات انسان کا عقیدہ بن جاتے ہیں، جب عقیدہ بن جاتے ہیں تو یہ اعتقاد پختہ ہوتا ہے، اور تو انسان کے اندر ایک ارادہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی ارادہ انسانیت کا نچوڑ ہے، اور یہی ارادہ انسانیت کا خلاصہ ہے۔ اب اگر انسان ارادہ نیکی کے کاموں سے متعلق کرتا ہے تو یہ انسان درجہ کمال تک پہنچ جاتا ہے، اور اگر ارادہ برا ہوگا تو انسان جو ہے تنزلی کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، چونکہ یہ پھر اصحاب تذلیل میں شریک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات ہے جو ان قسموں کے بعد آگے بیان فرمائی ہے۔ اب ان تمام اشیاء میں، یعنی چاند، سورج، رات، دن، تاریک کی روشنی، آسمان اور زمین، یہ انہی چیزوں کی قسم کھائی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، سورج کی ہے، چاند کی ہے، رات کی ہے، دن کی ہے، پھر سورج کی روشنی کی ہے، رات کی تاریکی کی ہے، پھر آسمان کی ہے اور زمین کی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک
اگر ان میں ہم ایک دوسرے زاویے سے غور کریں تو اس کائنات میں شریعت کو وہی حیثیت حاصل ہے جو آسمان کو ہے. یعنی یہ ظاہر میں یہ قسمیں بے ربط نظر آ رہی ہیں، لیکن جب انسان اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو اس کا جوڑ اور ربط سمجھ آ جاتا ہے. وہ کیسے کہ اس کائنات میں شریعت کو اللہ تعالیٰ نے وہی حیثیت دی ہے جو آسمان کو ہے. آسمان کو ہے، آسمان بلند ہے نا تو شریعت بھی بلند ہے. پھر آسمان میں بہت سی چیزیں ہیں جیسے ستارے ہیں، سورج ہے، سیارے ہیں، تو یہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں. ستارے بھی رہنمائی کرتے ہیں، وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اسی طرح سورج روشنی پھیلاتا ہے تو یہ بھی رہنمائی کرتا ہے. اسی طرح شریعت بھی انسان کے عقائد کی، انسان کے اعمال کی اور انسان کے اخلاق کی رہنمائی کرتی ہے. آسمان بلند ہے تو شریعت بھی بلند ہے. اچھا آسمان اوپر ہے تو شریعت کہاں سے آئی ہے؟ یہ بھی تو عالم بالا سے آئی ہے. نبی علیہ السلام نے خود تو نہیں گھڑ لی شریعت، اللہ تعالیٰ نے ان پر وارد کی ہے شریعت کو. تو یہ شریعت بھی آسمان سے آئی ہے، یعنی عالم بالا کی چیز ہے. اچھا جس طرح آسمان میں سورج کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے، اسی طرح ہماری شریعت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک وہی سورج جیسی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ آفتاب ہدایت ہیں. تو مناسبت دیکھیں، ایسا نہیں کہ بے جوڑ یہ باتیں، یہ قسمیں اللہ نے کھا لی ہیں. جس طرح ستارے سورج سے روشنی مانگ کر لیتے ہیں، مستعار لیتے ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں. الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کی بھی تم اقتداء کر لو گے، جس کی بھی کر لو گے تم ہدایت پا جاؤ گے. اب دیکھیں اصحاب ستاروں کی مانند ہیں. اب یہ اصحاب جو ہیں انہوں نے براہ راست آفتاب رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو سورج تھا، انہوں نے براہ راست اس سورج سے، اس آفتاب نبوت سے، اس آفتاب رسالت سے انہوں نے فیض حاصل کیا. جیسے ستارے سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح صحابہ نے بھی آفتاب نبوت سے فیض حاصل کیا. اسی طرح خدا کی رحمت کا فیضان بھی عالم بالا سے آتا ہے. یہ فیضان، انوارات، تجلیات، یہ کہاں سے آتا ہے؟ عالم بالا سے آتا ہے. تو یہ قرآن کہاں سے آیا ہے؟ یہ قرآن کے انوارات یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی عالم بالا سے آتے ہیں. جس طرح آسمان اور زمین میں مناسبت ہے، اسی طریقے سے انسانی استعداد جو ہے اس کی بھی مناسبت ہے. وہ بھی زمین سے مناسبت رکھتی ہے. استعداد انسان کے اندر جو اللہ نے صلاحیت استعداد رکھی ہے وہ بھی زمین کے مناسب ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ زمین جو ہے نا وہ 3 قسم کی ہوتی ہے. زمین 3 قسم کی ہوتی ہے کہ مختلف انداز میں جب بارش ہوتی ہے تو وہ تینوں زمینیں مختلف انداز سے اس بارش کو لے رہی ہوتی ہیں، لیکن فائدہ کوئی زمین کا حصہ اٹھا رہا ہوتا ہے. وہ ایک لمبی حدیث ہے، تو انشاءاللہ کل ہم مزید جو ہے نا اس کو آگے بات کو بڑھائیں گے. آج ہم اب یہیں اس بات کو ختم کرتے ہیں، چونکہ ٹائم بھی افطاری کا قریب آ رہا ہے، تو مراقبہ بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے. کل انشاءاللہ یہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے زمین کے بارے میں، اور زمین کی 3 قسمیں بتائی ہیں، اور پھر اس کی کے اوپر جو ہے مفسرین نے، محدثین نے انسان کے دل کی جو زمین ہے اس کو اسی پر تقسیم کیا ہے. انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے یہ. تو آج امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں چند چیزوں کی، ان کی کیا مناسبت ہے انسان کی نیکی اور بدی کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.